بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہماری سیرت طیبہ سیریز کے اندر، جہاں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 4 مرحلوں میں سنیں گے اور سیکھیں گے. 2 مرحلے نبی بننے سے پہلے کی زندگی کے، اور دوسرے 2 مرحلے نبی بننے کے بعد کی زندگی کے. نبی بننے سے پہلے کی زندگی کا پہلا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں تھیں. وہ سلسلہ مکمل ہوا الحمدللہ. اس کے 10 سے 11 ایپیسوڈ بنے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. آپ ضرور ایک بار ان کو سنیے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو جانیے اور دیکھیے کیسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور کس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور کتنی گویا آزمائشوں کے ساتھ بچپن ہی کے ساتھ آپ کو اللہ نے اٹھایا اور پروان چڑھایا اور کیسی کیسی حفاظتیں کی. اب آج کے اس سیشن سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے کی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ یعنی آپ کی جوانی کے واقعات وہ شروع کریں گے. اور یہاں شروعات کریں گے قریش اور دوسرا قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی ایک جنگ سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور تقریباً سیرت کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. جنگ کا نام ہے حرب الفجار، یعنی فجار کی جنگ، برائی کی جنگ. سب سے پہلے ہم اس کے نام پر بات کر لیتے ہیں کہ اس جنگ کو حرب الفجار کیوں کہا جاتا ہے. مورخین اور سیرت نگاروں نے اس کی 2 وجہ لکھی. فجار کے ایک معنی یہ لکھے ہیں کہ اس جنگ کے اندر لوگوں کا خون بہت زیادہ بہایا گیا، انسانی جانیں بہت زیادہ پامال ہو گئیں اور بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے، اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ جو زیادہ مشہور بھی ہے اور عام طور پر آپ یہی سنیں گے بھی اور یہی پڑھیں گے بھی، کہ حرب الفجار اس جنگ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جنگ اشہر حرم میں ہوئی، یعنی جو 4 محترم مہینے ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے اور جن کی ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کبھی کبھی بدل دی جاتی تھی، تو انہی محترم مہینوں میں سے کسی مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو حرب الفجار کہتے ہیں. یعنی گویا کہ ایسی جنگ جس کے اندر ان محترم مہینوں کے احترام کو پامال کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑا گویا گناہ اور غلط کام سمجھا جاتا تھا، لہذا اس کا نام ہی حرب الفجار رکھ دیا گیا. یہ جنگ اصلاً پیش آئی قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس کے درمیان. جنگ کی شروعات تو چھوٹے معاملے سے ہوئی کہ ایک قبیلے کے شخص نے دوسرے کے ایک شخص کو مار دیا، لیکن اس کی آگ ایسی لگی کہ عرب کی مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ حرب الفجار بھی کہی جاتی. کئی دنوں تک زبردست قتل عام چلتا. شروعات کے اندر تو جو قیس کا قبیلہ تھا جو قریش کے مقابلے میں تھا وہ غالب آیا، اور پھر بعد میں قریش غالب آئے اور پھر بہت بے درے قتل کیا گیا لوگوں کا. اور اس کے بعد نتیجتاً یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی، اور یہ صلح کی گئی کہ دونوں طرف کے مقتولین کو گنا جائے اور پھر جس کے مقتولین زیادہ ہوں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے. یہ جنگ ایسی تھی جس کے اندر قریش کے تمام قبائل نے شرکت کی اور ہر قبیلے نے اپنی الگ فوج بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا معرکہ تھا جس میں آپ نے شرکت کی، اور آپ یہ بات فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس میں شرکت نہ کرتا. بھائی آپ نے شرکت کی تو اپنی خوشی اور مرضی سے کی، لیکن یہ بات سیرت کی کتابوں میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اس جنگ کے اندر آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی کو مارا نہیں. ہاں البتہ ایک کام آپ نے ضرور کیا کہ جو دشمنوں کے تیر آ رہے تھے آپ اس کو اٹھا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیتے تھے تاکہ وہ اس کو واپس اپنی طرف سے دشمنوں پر چلا سکے.
تو یہ حرب فجار اور جنگ فجار کا مختصر سا واقعہ ہے. تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے بہادر اور نڈر اور لوگوں کا سامنا کرنے والے تھے، اور پھر بعد میں تو آپ کی بہادری کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. انشاءاللہ وہ واقعات اپنی جگہ پر آئیں گے آپ کے سامنے. تو یہ سیرت طیبہ سیریز کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات ذکر کیے جائیں، اور یہ واقعات بڑے ہی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور بہت ہی سبق آموز بھی ہیں. اس کے اندر بڑے لیسنس ہیں. آپ ضرور ان کو سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ ہر ایک تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پہنچ جائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.